ایک انتہائی قیمتی نکتہ ہے وہ لفظ غار کے حوالے سے۔ غار کیا ہوتی ہے؟ آپ نے ہزاروں بار یہ لفظ سنا ہے، غار کا لفظ، اور یہ قرآن میں بھی آیا ہے۔ یہ غار کیا چیز ہے؟ اللہ اکبر۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما حضرت علی کی روایت بیان کرتے، کہتے ہیں جب آقا کریم علیہ السلام نے یہ آیت کریمہ تلاوت کی اور سیدنا علی نے سنی، ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، دو میں سے دوسرا جب کہ وہ غار میں تھے، تو قال یا رسول اللہ لما سمی الغار غارا، تو حضرت علی نے کہا حضور یہ غار کو غار کیوں کہتے ہیں، اس کا نام غار کیوں رکھا گیا ہے؟ یہ ہے علی، ساری کائنات یہ کروڑوں بار سنتی رہے گی تو سنتی رہے گی، بس علی علم نبوت کا متلاشی رہتا، علی قرآن کے سمندروں میں غوطہ زن ہوتا، اور پتہ ہے کہ صاحب قرآن کے بغیر یہ ممکن نہیں۔ تو کہا حضور یہاں غار کو غار کیوں کہا گیا؟ یہ عجیب بات ہے، غار تو غار تو ہزاروں غاریں ہیں دنیا میں، لاکھوں غاریں ہیں، تو اس کا تو کوئی اسپیشل نام ہونا چاہیے تھا نا، یا سور کہتے جو اس کا اصل نام ہے، تو صرف غار کہہ کے کیوں چھوڑا؟ تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا، یہ میں آپ کو پہلے سمجھا دوں تاکہ بات آپ کو سمجھ آ جائے، یہ جو لفظ غار ہے نا یہ غیرت سے بنا ہے، غیرت سے، اسی سے لفظ غیرت نکلا ہے۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى غَارَ أَن يُنزِلَ عَلَيَّ فِيهِ أَحَدًا غَيْرَ أَبِي بَكْرٍ، اس غار کو یہاں غار کہہ کے قرآن میں اس لیے بیان کیا ہے کہ اللہ کو اس بات سے غیرت آئی کہ سوائے ابو بکر کے کوئی اور تیسرا میرے ساتھ ہو۔ یہ اللہ کی غیرت کے خلاف تھا کہ میرے حبیب کے ساتھ ابو بکر کے علاوہ کوئی اور ہو، اس لیے غیرت کا مظاہرہ تھا کہ جہاں یہ دو ہوں وہاں تیسرا اللہ خود ہوتا ہے۔